قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں. واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام سر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا. اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی. عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے. یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا. انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نہ کہاتے گل، کہاں میں اور کہاں نہ کہاتے گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی. کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا. طرف کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا. میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چینٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں. اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ سے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں سے چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی. اللہ پاک جسے بلائیں وہی جا سکتا ہے. پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں. اس بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا. فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے سوکھ جاتے ہیں. تجربے کی بات ہے، خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے ملے کھڑے ہیں. مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں. چاروں طرف سے لوگ کسا کسا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی. اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر.
एक ही लिबास में है, दीवानगी का लिबास है, मस्तानगी का लिबास है, आशिकाना लिबास है। एक कपड़ा तहमल की जगह बांधा हुआ है, दूसरे कपड़े को ऊपर डाला हुआ है, गोया ये जाहिर कर दिया लिबास मैंने उतार दिया, मैं तो तुझ पर मर मिटने के लिए आया हूँ, अब तेरी मर्जी ही वापिस कर, अपनी चौखट पे मौत दे दे। गले में कफनी पड़ी हुई है, एहराम बांध कर चला है, बावजूद है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, शोर है इलाही मैं हाजिर हूँ और मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हो गया हूँ, तेरे दरबार की हाजिरी मुझे नसीब हो गई है। और साथ साथ सिर्फ हाजिर नहीं, ओ मेरे परवरदिगार शिर्क की लानत को छोड़ के आया हूँ, मैं मुशरिक नहीं, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा शरीक कोई नहीं। वहां तो कहता है एहराम बांध कर हज के जमाने में यही कहता है, इन्नल हम्द वन्निअमत लक, तारीफ तेरी, इनाम तेरे, नियामतें तेरी, मैं बंदा तेरा तू मालिक मेरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शौर है, हर जुबान से जारी है। फरमाया मेरे दरबार में आओ, अदब के साथ आओ, तुम अपने थानों में भी जरा झुक झुक के जाते हो, अदालतों में आदाब से घुसते हो, ये बहुत बड़ी अदालत है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। आशिकाना मिजाज के साथ आओ। उलमा ने लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं 7 बरस तक बैठा रहा इस इंतजार में कि कब हरम खाली हो, बैतुल्लाह का मताफ खाली हो, मैं अकेला तवाफ करूं। चाचा उठ के चला गया, 7 बरस तक बैतुल्लाह का मताफ खाली नहीं मिला। हर वक्त बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों का एक हुजूम है। सिर्फ एक घर का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ इस दुनिया में, रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तवाफ जायज नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का भी तवाफ जायज नहीं, फिर किसी कब्र का तवाफ जायज कैसे हो जाएगा? या तो फिर घर घर बैतुल्लाह बनाओ, बना लिए हैं, बनाते हैं अब तो साल भर में। कवानी बनाने वाले बनाते रहते हैं। अबरहा यमन के बादशाह ने भी तो बनाया था। तो लोग यहाँ हज करने आते हैं, लिहाजा मेरे यहाँ आया करेंगे, मैं ऐसा कोठा बनाकर खड़ा कर दूं। चुरा से उसने बनाया और लोगों ने ऐलान किया कि यहाँ हज करने आया करो। लोगों ने उसके कोठे को गंदगी से भर दिया। मैंने सोचा जब तक मैं उसको गिरा ना दूं, उस वक्त तक मेरे काबे की अजमत लोगों के दिलों में नहीं आएगी। हाथियों वाली फौज लेकर बैतुल्लाह को मुनहदिम करने आया, गिराने आया। और हाजियों को पता है, जब मिना में पहुंचा, वादी मुहस्सर में पहुंचा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो थे वो वहां चल रहे थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आज तो लोगों को पता ही नहीं, बेशुमार लोगों को हुजूर की अम्मा का नाम मालूम नहीं, अब्बा का नाम मालूम नहीं, दादा का नाम मालूम नहीं। अंग्रेजों के बाप दादों के नाम अच्छी तरह जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा के ऊंट अबरहा के सिपाहियों ने पकड़ लिए। मक्के शहर में इत्तला चली गई, तेरे ऊंट पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, चाबी इन्हीं के पास है।
وہ آئے، ابراہا سے ملاقات کی، یمن کے بادشاہ سے ملاقات کی، تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابراہا کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے، بیت اللہ کے بارے میں کی بات کرو گے، تم متولی ہو، تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے لگے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا، فرمانے لگے میں بیت اللہ کی بات کیا کروں، میرے پاس فوج نہیں، لشکر نہیں، انتظام نہیں، پھر میرے سپرد بھی نہیں، میں اس کا مالک بھی نہیں۔ کہتا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ بہروبر کا مالک ہے، میرے قبضے کی بات نہیں، میں اسے نہیں چھڑا سکتا، اب تو اس کے پروردگار کے اختیار کی بات ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ کہنے لگا میں تو گرانے آیا ہوں، دیکھ لو۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ خدا کی قسم، آمنہ کے در یتیم تیری تشریف آوری سے پہلے کیا کیا صفائی ہو رہی ہے، کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گھر پہنچے، حضور شکم مادر میں ہے، یتیم ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ابا کا سہارا اٹھ گیا۔ اور خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے جب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا میری بہو جلدی اٹھو، میری ساتھ چلو، اور چل کر کے بیت اللہ میں دعا مانگیں گے۔ کیا نظارے آئے ہوں گے۔ عبد المطلب آگے آگے چل رہی ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر کے چل رہی ہیں۔ حرم محترم میں جا پہنچے، بیت اللہ میں جا پہنچے، حضرت آمنہ کے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا دیا اور کہتا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اس کعبے کو تو منہدم کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی قسم مالک کائنات کو ترس آ گیا، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، اور میرے محبوب کی اماں یہ میرا دامن پکڑ کر جو تم نے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کی ہے، جاؤ جاؤ تم آرام سے بیٹھو، قریشی ہو تمہاری کوئی حاجت نہیں، مکے والوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، آج اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میں خود انتظام کروں گا۔ الہ العالمین جنوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں، فرشتوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں، ہاتھی مقابلے میں لاؤ گے، فرمایا نہیں، ہاتھیوں سے مرایا تو کیا مرایا، بالکل حقیر سی مخلوق سے پٹواؤں گا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے محبوب کو پیٹ میں لے کر اس کی اللہ نے میرا دامن پکڑ کے جو مانگا ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ بچ کے چلا جائے۔ سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے چلی گئی۔ خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب آمنہ نے پیارے پیارے ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا ہوگا۔
نبی کی ماں بھی مشرکہ نہیں ہوتی، نبی کی ماں کسی اور دربار میں نہیں گئی، کسی کی نظر نیاز بیٹھ سے نہیں مانی۔ یہ دیکھ لو عبد المطلب جو ساتھ لے کر آئے تو خدا کے گھر میں آئے اور اللہ میاں سے مانگا، پھر اللہ میاں نے فرما دیا آمنہ جا تجھے مبارک ہو، تم نے مانگا میں نے دے دیا، پرواہ نہ کر۔ اس قابل کو بچانے کے لیے میرے پاس تدبیر کافی ہے۔ ادھر ابراہیم نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ ہاتھیوں کی والی فوج لے کے چلو آگے بڑھو۔ ادھر فوج چلی، ادھر دیکھا گیا لوگوں نے آسمان کی طرف بے تحاشا دل کے دل چڑیوں کے آ گئے، کالے رنگ کی چڑیا نمودار ہوئی۔ الہی یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا تو غم ہے، یہ چھٹاک چھٹاک آدیا کی چھٹاک کی مخلوق ہے، یہ کیا کرے گی؟ فرمایا آج انہی سے تو کام لینا۔ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اتنی سیڑھیوں نے کنکریاں برسائی کہ ابرہا کے ہاتھیوں کے ایک ایک کنکر 9 ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے۔ عظمت بیت اللہ کے لیے میں نے یہ بات عرض کر دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے تعمیر کرایا، حاجیوں کے لیے بیت اللہ بنوایا۔ تفصیلات ہیں کتابوں میں، حدیث کی میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آزر کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں نہیں، بت گر کے گھر میں۔ پتھروں کے تراش کر چھیل کر خدا بناتا تھا۔ اور تم سارے کہہ رہے ہو کہ وہ بڑے بے وقوف تھے جو خدا بناتے تھے اور خدا خریدتے تھے، اور خدا کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو دوسرا خدا بدلوا بھی لیا کرتے تھے، بڑے پاگل تھے۔ اچھا وہ تو پاگل تھے، ہم عقل مند ہیں، ہم عقل مند ہیں۔ جہاں دیکھا 4 اینٹیں لگائی، چولہا گھوڑا کپڑا ڈالا، بیٹھ گئے۔ سجدے ہو رہے، طواف ہو رہا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ خام خائن پہ لگی ہے، چلو اس قبر میں بزرگ ہے، چلو اس قبر میں ابدال ہے، چلو اس قبر میں غوث ہے، چلو اس قبر میں اللہ والا ہے، مگر تم یہ تو بتلاؤ کہ بیت اللہ کے سوا تم نے کسی جگہ کا طواف کیوں کیا؟ فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا رکو سجدہ طواف یہ صرف میرے گھر کا، اور کسی کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ خدا بناتا ہے اور بنا کر کے ٹوکرا بھر کے ابراہیم خلیل اللہ کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اصل تو بچپن میں ہی بات بگڑی تھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تھوڑے سے سیانے ہوئے، 2-3 سال کے ہیں، بادشاہ وقت کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ نے گود میں بٹھا کے کہا او بیٹا مجھے رب کرو، مجھے خدا کہو۔ 7واں سپارہ پڑھ کے دیکھو، یہ کوئی قتل نہیں ہے، تجھ سے بنائے ہوئے نہیں۔ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کہنے لگا مجھے خدا کہو، کا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ ساری پبلک یوں ہی مجھے خدا ماننے بیٹھی ہے، تو ایت کا ترجمہ ہے تم بھی اور تیری قوم بھی گمراہ ہو، تم بھٹک گئے ہو اللہ کے سیدھے راستے سے۔ بچہ ہے چھوٹا سا، جیسے خلیل اللہ ہے مزاج تو نہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ستارے چمکے، جگمگا اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو یہ ہے دیکھ کتنی دنیا چمکا رکھی ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین،
ستارے غائب ہوئے، ان نے کہا یہ بھی خدا نہیں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. چاند نکلا، جگمگا اٹھا اپنی تابانی کے ساتھ، اپنی درخشانیوں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی چاندنی کی لپیٹ میں لے لیا. خلیل اللہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. جب چاند بھی غائب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، فرمایا یہ بھی نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. سورج کی تابانی، سورج کی زدائش، سورج کی تپش نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. فرمانے لگی شاید یہ میرا پروردگار ہو. جب سورج بھی ڈھلنے لگا فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو نہ ڈھلے نہ بڑھے نہ گھٹے. بگاڑ تو اسی دن سے ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. خداوند کریم جس کو توحید کی دولت سے نواز دے وہ تو شرک کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سیانے ہو گئے. خدا بنا کر کے سر پہ رکھتا ہے ٹوکرے میں کہ بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے لے خدا پر ہیں جھوٹے. اب کون لے؟ بعض عورتیں کہتی ہیں کام یہ لاتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے لاتے ہیں، سونے کے لیے بستر چارپائی کا انتظام کرتے ہیں، روشنی کے لیے تیل موم بتی چراغ کا انتظام کرتے ہیں. اور لوگوں وہ زندگی میں اتنے لمبے چوڑے بکھیرے کا محتاج ہے وہ قبر میں جا کر کے تیرا سار آگ کیسے بن گیا. یا تم بتاؤ فلاں ولی پانی نہیں پیتا تھا، فلاں ولی روٹی نہیں کھاتا تھا، فلاں دال کپڑا نہیں پہنتا تھا، فلاں دال بالکل اس کی ہوا نہیں پھانکتا تھا، ہوا کے بغیر زندہ رہتا تھا. میں نے تو دیکھا ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سمقید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پر. بیت اللہ میں تشریف لے گئے، مقام ابراہیم کے سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں او قادر اگر تم نے معاف نہ کیا تو عبد القادر کہاں جائے گا. اتنے روئے علماء نے لکھا ہے کہ آنسو بہ کر ادھر ادھر بہنے لگے. وہ ولی نہیں جو خدا کے دربار سے بھیک نہ مانگتا. بس یہی ترجمہ ہے اللہ الصمد. ساری کائنات ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اس کی محتاج ہے اور خدا کی صفت یہ ہے کسی وقت میں کبھی بھی